تنویر کاظمی کا نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے. یہ دنیا کو تنویر کی نظر دیکھیں. آج ایک اور بلکہ 2 دن سے کوئی اہم خبر جو پاکستان میں بلوچستان کی ٹرین کے اوپر ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اور مسافروں کو جو کئی 100 تھے ان کو اغوا کیا اور کئی گھنٹے تک لا انفورسمنٹ جو ادارے تھے جو فوج اور پولیس کے اداروں نے اور ان میں آپس میں کافی حد تک کئی گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا اور بالآخر کامیابی کے ساتھ جو پاکستان کی فورسز نے اس پہ قابو پا لیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اس میں مسافر بھی تھے اور جوان بھی تھے اداروں کے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی افسوسناک خبر پوری دنیا میں پھیلی. یہ یقیناً ایک لمحہ فکری یا افسوسناک ہے، لیکن بہرحال ہم پوری دنیا میں ایک ویلیج بن چکی ہے، ایک گاؤں بن چکی ہے. اگر کہیں خبر تھوڑی سی بھی آتی ہے تو پوری دنیا میں وہ اسی وقت پھیل جاتی ہے. چاہے اب تو ایسے سوشل میڈیا بہت کامیاب، بہت سوشل میڈیا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے ہمیں اس چیز سے دل برداشتہ نہیں ہونا. جب تک دنیا، اگر آپ یاد رکھیں جو آپ کی کتاب کے اندر جو سٹوری یہی ہے، جو بتائی گئی آیات وہ یہی ہے کہ جب جو ابھی آدم کے 2 ہی بیٹے تھے تو اسی کو ایک جو طاقت ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، اس نے اس بھائی کو بہکایا اور اس نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. اور اس لیے دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور ہمیشہ یقیناً 100% انسان کی جو جس سے تخلیق کی گئی ہے اور جو ہمارا عزیز دشمن شیطان ہے، وہ جس طریقے سے ہمارے وسوسہ کر کے ہمیں بہکاتا ہے پوری دنیا میں. جو آدم کی اولاد ایک خاندان ہے جو پھیلے ہوئے ہیں، ان میں جھگڑے ہوتے ہیں اور آپس میں نفرتیں ہیں. اور کئی وجہ یہی بھی ہے کہ ہم کتاب کی جو اللہ کی جو گاڈ کریٹر کی جو بک ہے جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کس سے زندگی گزارنی ہے، اس سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے تکلیف میں ہیں. تو اب یہ واقعہ جو ہوا ہے یقیناً اس میں یہ حل، اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس واقعات کو روکنا قیامت تک ناممکن ہے. آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. کوئی معاملات کو پہلے کوئی ایکشن لیں، کوئی ایسے اچھے طریقے سے لوگوں کا آپس میں 24 گھنٹے ڈائلاگ ہو، آپس میں گفتگو جاری رکھیں اور کتاب کے ذریعے لوگوں کے حالات ٹھیک کریں تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے دنیا پھیلی ہوئی ہے اس کو آپ اس معاملات کو ختم نہیں کر سکتے. تو یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا یقیناً، لیکن کیونکہ افسردہ واقعہ ہو چکا ہے، اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگائیں گے، آپ ایک دوسرے پہ جھوٹے گواہیاں پیش نہیں کریں گے اور کچھ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ کے بنیاد پہ اپنے اداروں کو برا نہیں کہیں گے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، اندرونی اور بیرونی طاقتیں ہیں جو کسی طریقے سے ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات خراب کیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں. تو آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ صبر کریں اور تفتیش کریں بہت ہائی لیول پہ. جب تک تفتیش نہ ہو یقیناً آپ کو اسی پہ الزام لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کی ایک سٹوری یقیناً اللہ بتا رہا ہے قرآن کی ایک آیات میں کہ کسی قوم نے کسی عورت پہ زنا کا مرض کا لگایا تو اللہ بڑا سخت ناراض ہوا کہ تم نے کم سے کم 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے، ورنہ پورا شہر تباہ کر دیتا. تو کسی پہ جلد بازی میں الزام لگانا اور اس طرح کسی ایک معصوم انسان کو اس کا وکٹم بنانا، یہ بہت بڑی ایک لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تفتیش کی جائے. اگر کوئی پیسنجرز جو ان کو کوئی باتیں اس کی ٹھیک لگتی ہیں ان کو بھی گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے. اور اگر کوئی ادارے انوالو ہیں یا کچھ ایک آدھ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، اس پہ تفتیش کی جائے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے. اور پھر انشاءاللہ جب آپ اچھی طرح مل کے بیٹھ کے آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، آپ تفتیش کریں گے اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے، تو وہ 1-2 جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ یقیناً وہ آہستہ آہستہ وہ معاملات بہتر ہوں گے. لیکن یاد رکھیں یہ معاملات آپ کو ملک کی ترقی سے پیچھے نہ ہٹائیں، اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کوشش کر لی، آپ نے محنت کی، آپ نے جو ایک بہت بڑا حملہ تھا اس کو کیا، لیکن جو ملک جو باقی 24-25 کروڑ عوام ہیں اس کو دن رات کھانے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ان کو پڑھائی کی ضرورت ہے، ان کو روڈ چاہیے، ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے، ان کو گھر چاہیے.
تو آپ نے 95% جو ہے فوکس ادھر ہی رکھنا ہے کہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، جو معاملات ہوتے رہیں گے، بارڈرز پہ جو کچھ بھی ہوتا رہے گا، یہ ہماری ترقی کو نہیں روک سکتے۔ تو ہمیں ہر وقت 24 گھنٹے اپنے لوگوں کو کام پہ لگانا ہے، اپنے ملک کو ترقی دینی ہے۔ اور اسی طرح آہستہ آہستہ جتنا آپ ترقی یافتہ ہوتے جائیں گے، آہستہ آہستہ جو قوتیں جو آپ کو مزاحمت کر رہی ہیں کہ آپ فیل ہو جائیں، وہ پھر اب خود پیچھے ہٹ جائیں گی۔ جب آپ کی ترقی دیکھیں گی، آپ کے بڑے بڑے بہترین روڈز اور ہائی ویز دیکھیں گی، جب وہ دیکھیں گے ان کے جو کوالٹی آف لائف ہے، یہ قوم محنتی ہے، یہ کسی کے ضرورت نہیں ہے ان کے لوگ خود ہی ہر چیز اگاتے ہیں اور خود ہی گھر بناتے ہیں اور خود ہی بڑے بڑے بہترین سسٹم بناتے ہیں کہ آپ کا گھر لوگ دیکھیں اور آئیں اور رشک کریں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کا ملک ہے۔ تو آئیں اس طرف، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ رکیں گے نہیں۔ لیکن ترقی کا عمل نہیں رکنا چاہیے، کام کا عمل کسی طرح رکنا نہیں چاہیے۔ ہر وقت کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور جو بھی قوتیں ہیں اس کے خلاف بھی آپ پہلے بھی انتظام رکھیں، اور اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے، آپ نے ایکشن کر دیا ہے تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی معاملات کوئی انٹرنل خراب ہیں، کچھ لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ تفتیش کے ذریعے پکڑیں۔ اس طرح معاملہ چلتے رہیں گے تو آپ کا ملک آگے بڑھتا رہے گا۔ ملک کو آگے بڑھنا ہے، آگے کی نسلیں اور پیدا ہوگی، کروڑوں بچے اور دنیا میں آئیں گے، ان کے لیے آپ نے پہلے سے تیاری پکڑنی ہے۔ اس لیے ترقی کا عمل جاری رکھیں، روڈز بناتے رہیں، پودے لگاتے رہیں، فروٹس لگاتے رہیں، گندم لگاتے رہیں، چاول، دنیا کی ہر چیز اگائیں اپنے ملک میں، ہر بندہ کام کرے، پھر یقیناً آپ ترقی کریں گے۔ اور پھر شیطان اس کی قوتیں ایک وقت آیا کہ وہ آپ پہ رش کریں گی اور بھول جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے یہ قوم کتنی محنتی ہے، پہلے تھی پرابلم میں تھی اور اب یہ کتنی قوم محنتی ہو چکی ہے۔ تو آئیے سب اللہ کے راستے کی طرف اور شیطانی قوتوں کو مل بیٹھ کے ہم مل کے اس کو فیل کریں اور دنیا کا عمل دوبارہ اچھا امن چین لے کے آئیں، اور وہ قوم جو اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کو ساتھ مل کے چلیں، ان کو سپورٹ کریں۔ پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی ذات ہم سے خوش ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بڑے بڑے محل تیار ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کسی صورت میں اس طرح کے واقعات کو زیادہ سیریس نہیں لینا، ایکشن لے لیا آپ نے، ایکشن لیتے رہیں۔ کوئی بھی برا کام دنیا میں برے لوگ آئیں گے، اور لیکن اپنی ترقی نہیں روکنی۔ آپ نے بار بار میں رپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے محنت کرتے رہنا ہے، 24 گھنٹے کریں کام، اپنے ملک کو شیشے کی طرح صاف بنا دیں۔ سلیمان پہ یاد رکھیں، جو سلیمان تھے، جو ہمارے نبی پیغمبر تھے، جو اس نے کہا تھا اللہ مجھے پوری ایسی طاقت دو کہ پوری کائنات میں کبھی کسی کو نہ دی ہو، تو اللہ نے اس کو بہت طاقت دی، ہر چیز قبضے میں کر دی۔ تو جب اس کا محل دیکھنے آئی وہ جو بلقیس تھی، جو ایک کفر میں تھی عورت، وہ ملکہ تھی، تو وہ اس کی خوبصورت محل اور انتہائی محنتی قوم کو دیکھ کے اس نے کہا، وہ اس وقت جھک گئی کہ میں سلیمان کے رب کی عبادت کرتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ سلیمان کا رب سب سے بڑا ہے۔ تو ہمیں اپنی قوم کو کھڑا کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تو ساری قومیں آپ کے سامنے آ کے رشک کریں گی، آپ کو دیکھ کے، آپ کے گھروں کو دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے، آپ کے اچھے کپڑے دیکھ کے، آپ کی طاقت دیکھ کے، آپ کی ہیلتھ دیکھ کے وہ بہتر محسوس کریں گے اور وہ آپ کے راستے پہ چلنا چاہیں گے، پھر وہ آپ کی طرف اچھے طریقے سے آئیں گے۔ تو آئیے محنت کیجئے، اور کوئی معاملات بھی خراب آتے ہیں اس کو ہینڈل کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ ترقی کا عمل جاری رکھیں۔ دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔